چھوڑو مجھے، آپ میری مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ شفا نے تڑپ کر سامنے بیٹھے سر بلال سے کہا تھا جو آفس میں اس کا باس تھا۔ شفا میری جان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں؟ اس سب کے باوجود بھی تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ بلال اپنی کرسی سے اٹھا اور شفا کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا میرے قریب مت آئیے، میں مرنا تو پسند کروں گی، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی، شفا نے چیخ کر کہا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے تم جتنا بھی شور مچا لو، اس کمرے سے باہر تمہاری آواز کوئی بھی نہیں سن سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، کیونکہ اسی میں ہی تمہاری بہتری ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے میری زندگی میں جگہ بنا لیں گے۔ بلال صاحب، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نہ تو کبھی میرے دل میں جگہ بنا پائے ہیں اور نہ ہی کبھی بنا پائیں گے۔ ہاں، لیکن آپ کی حرکت نے آج آپ کی اصلیت کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ شفا نے سرسری نظر بلال پر ڈالتے ہوئے اسے کہا جب وہ کھڑا ہو کر اپنی ٹائی کو جوڑ رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے محلوں کی رانی بنا سکتا ہوں۔ نہ جانے تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس آفس کی اور پورے شہر کی لڑکیاں میری پرسنالٹی دیکھ مجھ پہ مرتے ہیں، ایک تم ہو کہ مجھے انکار کر رہی ہو۔ بلال نے ایک قدم اور شفا کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے اس سے کہا، جو لڑکیاں آپ پر مرتی ہے میری بلا سے وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ نہ جانے انہیں آپ میں کیا نظر آتا ہے۔ آپ میرے باس ہیں اور اسی حیثیت سے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو جو عزت اور احترام دیتی ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے میری مجبوری کو سمجھا، میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی۔ اس کے علاوہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی شفا نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک مضبوط رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بڑے صوفے پر وہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ٹھیروں والی کرسی پر بلال کبھی اٹھتا تو کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ بلال کے سامنے ایک میز تھی جس پر دفتر کی فائلیں، ایک پینسل والا باکس، فورڈ لیپ ٹاپ اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی خوبصورت لیمپ پڑا تھا۔ اگر تم میری بات مان لو تو فائدے میں رہو گی۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت آزاد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اب بلال نے میز سے کچھ چیزیں ہٹا کر دوسرے سائڈ پر رکھی اور خود میز پر شفا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ شام کو میرا نکاح ہے۔ میرے والدین نے میرے بچپن میں میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور مجھے اپنا کزن فاروق بہت پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ نہ جانے آپ کن خوش فہمیوں میں زندہ ہے۔ یہ کہتے ہی شفا نے اپنے ہاتھوں کو رسی سے آزاد کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ شفا، میں تم سے کہہ چکا ہوں، میں تمہارا نکاح اس فاروق نامی گندے کیڑے سے نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بلال نے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے فاروق کی حقیقت کھولنی چاہی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو گندا کیڑا کہنے کی؟ اب کی بار شفا کے لہجے میں تھوڑا غصہ تھا۔ تو جس دن تمہیں اس فاروق کی حقیقت معلوم ہوئی تو اپنی قسمت پر رونے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ خود اس مصیبت میں پنسنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو۔ بلال اس کی بار تھوڑا شفقت والے لہجے سے شفا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ جانتے ہی کیا ہے میری فیملی کے بارے میں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ فاروق کی محبت میرے دل سے نکال نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہی شفا خاموش ہو گئی۔ اگر تم واقعی فاروق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو میں تمہیں اس کی حقیقت دکھا سکتا ہوں۔ میں تمہیں اس کی ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اس نکاح سے انکار کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی بلال بے اس سے نیچے اترا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میرے والدین کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچی تو میرے والدین نے جو مجھ پر اعتبار کیا ہے وہ سب خاک میں مل جائے گا۔ آپ کو میری حالت پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ شفا رو رو کر اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ مجھے ترس نہیں بلکہ مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی بلال آگے بڑھا، شفا کے آنسو صاف کیے۔ جیسے ہی اس نے شفا کے منہ پر ہاتھ لگایا تو شفا اپنا منہ جلدی سے دوسری طرف پھیر لیتی۔
شفا تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں. اگر اب کی بار تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو دیکھ رہے میں تمہاری ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں گا. بلال شفا کو بار بار ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کر رہا تھا. آج میرا نکاح ہے. میرے گھر میں نکاح میں تمام تیاریاں ہو چکی ہوگی. آپ مجھے جانے دیں. میں بار بار ایک بات تو نہیں کر سکتی. شفا نے چیختے ہوئے بلال سے التجا کی تھی. اب اس نکاح کا ذکر اگر تم نے میرے سامنے کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی. اور پھر تم نکاح کی بات کرتی ہو. تم سے نکاح تو کیا کوئی تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. بلال نے اس بار اتراتے ہوئے کہا کہ شفا بار بار اس کے سامنے غیر مرد سے نکاح کی بات کر رہی تھی. شفا میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ یہ زبردستی نہیں ہے بلکہ میرا پیار ہے. شاید مجھے محبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن تمہاری ضد ہی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی لیکن جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ کسی اور کی نہیں رہتی. تو پھر میں کیسے تمہارا اور فاروق کا نکاح برداشت کر لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلال شفا کو دیکھ کر اپنے خیالوں میں شفا سے محبت کا اظہار کر بیٹھا تھا اور مسلسل اسے دیکھ رہا تھا. دوسری طرف شفا کا انتظار شدت سے ہو رہا تھا. مناہل بیٹا جلدی سے اٹھو, اپنی بڑی باچی شفا کو فون کرو. یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ اسے کہا بھی تھا کہ آج آفس سے چھٹی کر لو لیکن نہیں. مجھ سے کہا کہ اماں جان کام تو کام ہوتا ہے. یہ کہتے ہی وہ ناشتہ کیے بغیر چلی گئی. اس کو پتہ بھی تھا کہ اس کا نکاح ہے لیکن ابھی تک نہیں آئی. پھر کہتی ہے کہ اماں جان آپ ہر بات پر ٹینشن لے لیتی ہے. اب میں ٹینشن نہ لوں تو اور کیا کروں؟ تھوڑی دیر بعد فاروق کے گھر والے بارات لے کر آ جائیں گے. ہمارے بھی مہمان رہنا شروع ہو جائیں گے. اس لڑکی نے ٹیکا اٹھا رکھا ہے سارے کام آج کرنے کا. جلدی سے لگاؤ تو ذرا کال اور میری بات کروانا اسے تو آج میں اچھی طرح پوچھ لوں نا ذرا. شفا کی ماں نے اس کی چھوٹی بہن مناہل سے فون کرنے کو کہا تھا. گھر میں تمام تیاریاں ہو چکی تھی, مہمان بھی آنے والے تھے لیکن ابھی تک شفا گھر نہ پہنچی تھی. اماں جان میں باجی شفا کو 8 سے 10 بار کال کر چکی ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے نہ تو کال اٹھائی ہے اور نہ ہی مجھے جواب دیا ہے. پہلے تو بیل بھی جا رہی تھی اور اب کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تھا آپ سے اس کو اتنی آزادی مت دے, لڑکی ہے بھٹک جائے گی. اور آج دیکھے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دیر کر رہی ہے یا پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی. شفا کا چھوٹا بھائی عمر جو کہ اپنی بہن کی نوکری کرنے پر بہت اعتراض کرتا تھا اب اپنی ماں کو طنزی الفاظ میں شفا کے بارے میں الجھانے لگا. تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بڑی باجی کے بارے میں یہ سب کچھ کہتے ہوئے؟ وہ میرا خون ہے, میری تربیت ہے. مر تو جائے گی لیکن کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی. اور پھر تم تو اسی کا کھاتے ہو, اسی کی محنت سے اس گھر کا خرچہ چلتا ہے. پھر یہ سب کچھ کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا؟ خاموشی سے جاؤ اور اوپر کچھ سامان رکھا ہے وہ فوراً نیچے لے کر آؤ. شفا کے ماں نے عمر کو سختی سے خاموش کروا دیا تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے. لیکن دل میں وہ بہت پریشان ہو چکی تھی کہ کہیں واقعی عمر ٹھیک تو نہیں کہہ رہا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. شفا کی ماں اپنے پٹ سے سوال بھی کر رہی تھی اور خود کو حوصلہ تسلی دیکھ کر خاموش کروا دیتی تھی. مناہل تم اپنی بہن کو مسلسل کال کرتی رہو, شاید اس کا نمبر لگ جائے. اداس ہو کر اداسی کے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی مناہل سے کہا, امی جان آپ پریشان مت ہو. میں نے بتایا تو ہے باجی کا فون پاور آف آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے. آج وہ جا رہی تھی تو ان کے فون کی چارجنگ بہت کم تھی. کام میں مصروف ہوگی جس کی وجہ سے فون چارجنگ پر نہیں لگا سکی. وہ وقت سے پہلے آ جائے گی. کبھی آج سے پہلے انہوں نے دیر کی ہے؟ یہ کہتے ہی مناہل نے اپنا چشمہ ناک سے تھوڑا سا اوپر کیا اور غور سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی. اندر ہی اندر سے وہ بھی پریشان تھی. ابھی تک نہیں آئی, میں کہہ رہا تھا آج وہ نہیں آئے گی. آپ لوگوں کی عزت اس نے خاک میں ملا دی ہے. ہمارے والد جو پوری زندگی اپنے عزت بناتے بناتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, آج ان کی ساری عزت آپ کی بیٹی شفا نے خاک میں ملا دی. عمر یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں 2 ٹوکریاں تھی جن میں کچھ سامان تھا. تم سے کہا ہے نا اپنی بکواس بند کرو, تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی. شفا کی ماں نے غصہ ہو کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی. ہاں ٹھیک ہے, میں تو خاموش ہو جاؤں گا.
لیکن وہ جو باراتی آ رہے ہیں ان کو تو فون کر کے منع کر دے. انہیں تو بتایا کہ دلہن گھر سے آفس کے لیے گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی. آپ لوگ بارات لانے کی زحمت مت کرے. یہ کہتے ہی عمر وہ ٹوکریاں لیتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے سے گزرا. عمر، میں تم سے کہہ رہی ہوں دوبارہ اس قسم کی کوئی بات مت کرنا. میں پہلے ہی بہت پریشان ہو چکی ہوں اور تمہاری ان باتوں نے مجھے مزید پریشان کر رکھا ہے. تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی ہی بہن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اگر اتنی ہی تمہیں غیرت ہے تو خود کم کیوں نہیں کرتے؟ خود اس کا دیا ہوا پھر کیوں کہتے ہو؟ یہ کہتے ہی عمر کی ماں بالکل خاموش ہو گئی، جیسے ایک بہت بڑے خیال نے انہیں گھیر لیا ہو. شفا بیٹا، تم نے اس گھر کی اور ہم سب کی ذمہ داری اپنے سر پر لے تو لی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا بہت مشکل ہے. آفس میں نوکری کرنے سے پہلے جب گھر کے حالات سے شفا مجبور ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے باہر کام کرنے کی اجازت لی تو اس کی ماں نے اس کو سمجھاتے ہوئے یہ سب کچھ کہا تھا. بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے. تم نہیں جانتی کہ باہر کے لوگ کیسے ہیں. یہاں پر انسان کم اور درندے زیادہ ہے. میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تم پر یا تمہاری کردار پر کسی قسم کی بات کرے. اسی لیے میں ڈرتی ہوں. تمہارا باپ کچھ عرصے پہلے ہی تم دونوں بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر عمر کے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں. نہ تو وہ گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے اور نہ ہی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. بیٹا، میں زبانی سے ڈرتی ہوں، اسی لیے تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں. شفا کی ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال کر اسے سمجھانے کی کوشش کی. اماں جان، میں جانتی ہوں آپ ایک ماں ہے اور ماں ہونے کے ناطے آپ پر ہماری بہت ذمہ داری ہے. مناہل بھی ابھی چھوٹی ہے، بھائی جان جوا کھیلتے ہیں اور ہر وقت وہ پیسے کی لالچ میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، اسی لیے گھر کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو سنبھالنی پڑے گی، اور پھر اس گھر میں سب سے بڑی میں ہوں. یہ کہتے ہی شفا بالکل خاموش ہو گئی. شاباش میری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی. تم بالکل اپنے باپ پر گئی ہو. وہ بھی چاہے سخت بیمار ہوتے تھے یا پھر ان کی جو بھی حالت ہوتی تھی وہ کام کو کبھی نہ چھوڑتے تھے. یہ کہتے ہی شفا کی ماں اور شفا دونوں اپنے ماضی کو یاد کر کے بہت روئی. شفا باجی، آپ رو رہی ہے؟ امی جان، آپ کی بھی آنکھیں سرخ لگ رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی بات ہے، لیکن آپ لوگ مجھے نہیں بتا رہے. اچانک کمرے میں مناہل آئی تو اپنی ماں اور بہن کو روتا ہوا دیکھ کر ان سے سوال کرنے لگی. نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا. باجی کی عادت ہے، ہر بات پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے. میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ اب تمہیں بہادر بننا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. شفا کی ماں نے مناہل کو خاموش کرواتے ہوئے اسے تسلی دی. امی جان، آپ مجھ سے اپنے دکھ درد چاہے چھپا لیں، لیکن شفا باجی اور آپ کی آنکھوں میں اداسی اور پریشانی صاف پڑ سکتی ہوں. مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بات ہے جو آپ دونوں مجھ سے چھپا رہی ہے. بظاہر چپ ہو جاؤ. شفا نے تھوڑا غصہ ہو کر مناہل کو خاموش کروانے کی کوشش کی. شفا باجی، آپ چاہے مجھے جتنا خاموش کروا لے، لیکن مجھے پتا ہے کہ عمر بھائی نے یا تو جوئے میں کچھ ہار دیا ہوگا یا پھر کسی سے قرض ادھار لیا ہوگا، اور وہ مانگنے والے ہمارے گھر تک پہنچ گئے ہوں گے کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہتے ہی شفا نے اپنی جگہ سے کتابیں لی اور باہر صحن میں پڑھنے کے لیے چلی گئی. اف، یہ لڑکی بھی ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہے. شفا کی ماں تھوڑا سا مسکرا کر مناہل کا ذکر کر کے بات کو تبدیل کر رہی تھی. ابا جان، عمر بھائی اور مناہل، خاص طور پر آپ، بلکہ آپ سب کی خوشیاں مجھ پہ ذمہ داری ہے. مجھ پر قرض ہے اور یہ قرض مجھے اتارنے دے. میں دن رات محنت کرنا چاہتی ہوں. ابا جان نے مجھے اتنا پڑھایا، کس لیے سب ضائع ہو رہا ہے؟ مجھے آپ اجازت دے، میں کبھی بھی آپ کی تربیت پر اور اپنے کردار پر ایک حرف نہیں آنے دوں گی. یہ کہتے ہی شفا اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئی جس کی آنکھیں سرخ اور نم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے میری جان، میں تمہیں منع نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. چلے تو پھر ٹھیک ہے، میں آج سے ہی کمپنی میں اپلائی کرنا شروع کر دوں گی. بس آپ دعا کیجئے گا، آپ کی شفا بہت کامیاب ہوگی. یہ کہتے ہی شفا مسکرائی اور شیشے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگی. آنکھوں میں آنسو تھے جس کو صرف شفا بار بار روکنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ رک تو نہیں رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ شفا کی آنکھ سے باہر نکلتے، شفا ان کو فوراً صاف کر دیتی. امی جان، آپ ابھی یہی بیٹی ہے. عمر کے گھر والوں کی کال آئی ہے کہ ان کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے
بس وہ بارات لے کر تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کن خیالوں میں گم بیٹی ہے؟ شفا باجی کی بھی کوئی خبر نہیں۔ ٹینشن کی وجہ سے میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دھیمی آواز میں اپنی ماں کو ہلاتے ہوئے انہیں گھر کے حالات بتا رہی تھی، لیکن شفا کی ماں ایک گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب اس نے شفا کو باہر کام کرنے کے لیے اجازت دی تھی۔ نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ پہلے تو وقت پر وہ گھر جلدی آ جاتی۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ دیر کر رہی ہے۔ مناہل کچھ کرو بیٹا، اگر بارات آ گئی اور شفا نہ آئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ یہ کہتے ہی شفا کی ماں فوراً خاموش ہو گئی۔ امی جان، کیا ہم گھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ آپ عمر بھائی کو ساتھ لے اور باجی کے آفس جائے، پتہ تو کرے کہ وہاں کیا حالات ہے، یا شاید راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، یا آج آفس کا باس ان کو چھٹی نہ دے رہا ہو۔ کئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے عمر بھائی اور آپ کو ان کا پتہ کرنے کے لیے آفس میں جانا چاہیے۔ مناہل اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کئی کہانیاں جوڑ رہی تھی، لیکن وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں اتنے سارے مہمانوں کو چھوڑ کر شفا کے پیچھے بھاگتی رہوں؟ وہ بچی ہے، اس کو ہماری عزت کے بارے میں نہیں پتا۔ اس کو نہیں پتا کہ کن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس لڑکی کو ہم لوگوں پر ذرا ترس نہیں آ رہا۔ شفا کی ماں بار بار شفا کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ وہ اسے ناراض بھی تھی، لیکن یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شفا کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن آج شفا کے کردار پر سوال یا نشان آ چکا تھا۔ اماں جان، آپ پریشان مت ہو، ہم تھوڑا وقت اور دیکھتے ہیں، باجی کا تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ آنے والی ہوگی۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو وہ ہمیں بتا سکتی تھی۔ اس رشتے کے لیے باجی نے خود کہا تھا، ہم لوگوں نے اسے فورس نہیں کیا تھا اور نہ ہی زبردستی کی تھی۔ اس سب میں باجی کی رضا شامل ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تھوڑا سا دیر سے آئے گی مگر لوٹ کر یہی آئے گی۔ مناہل نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچھ بچے بھاگتے ہوئے مناہل کے پاس آئے۔ آپ ہی مناہل، بارات آ گئی ہے، جلدی سے باہر آئے اور وہ پھول کی پتیاں جو ہم نے باراتیوں پر ڈال دی تھی وہ بھی لے کر آئے، کیونکہ بارات دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی مناہل اور اس کی ماں دونوں کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں بے جان ہو گئی، ایک دوسرے کو غور سے دیکھ تو رہی تھی، ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ باراتیوں کو کیا جواب دے گی۔ عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ مناہل، جلدی سے عمر کو فون کرو، اس کو کہے فوراً کمرے میں آئے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شفا کے اماں نے روتے ہوئے مناہل سے اس کے بھائی کو فون کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے اماں جان۔ معزز صارف، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کرے۔ اوہ اماں جان، عمر بھائی کا نمبر بھی بند آ رہا ہے۔ او خدایا، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مناہل نے روتے ہوئے دوبارہ عمر بھائی کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی اس کا نمبر بند ہی آ رہا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی، ان کو اپنی ماں کی حالت پہ ترس نہیں آ رہا۔ یہاں میری جان نکلی جا رہی ہے، اور نہ تو عمر گھر واپس آ رہا ہے اور نہ ہی شفا کا کوئی پتہ ہے۔ میں کبھی ان دونوں کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی شفا کی ماں اٹھ گئی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اماں جان، آپ کیا کر رہی ہے؟ مناہل نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ میری چادر کہاں ہے؟ ادھر آؤ، مجھے جلدی سے چادر نکال کر دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں خود شفا کے آفس جا رہی ہوں، میں مزید اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی عزت کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں۔ جا کر دیکھو تو صحیح، وہ وہاں پر کس کام میں مصروف ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ آ کر بیڈ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، جہاں پر شفا اکثر بیٹھ کر اپنی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ہر بات پہ شفا کی ماں کو شفا کی یاد آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو چادر ڈھونڈ کر دیتی ہوں، بس آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آپ نے جلدی واپس آنا ہے۔ اور جو بارات ہمارے گھر پہنچ چکی ہے، آپ پھپھو کو جانتی بھی ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، وہ تو تماشا لگا دے گی اگر آپ اور شفا ان کو نظر نہ آئے۔ پریشانی کے لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا کہ پھپھو جان کو کیا جواب دینا ہے؟ تم ان سے کہنا کہ اماں شفا کو پارلر لے کے گئی ہے، وہ تیار ہو کر شفا کو ساتھ لے آئے گی۔ تھوڑی دیر انتظار کرے، اگر تمہاری پھپھو کچھ اور بات کرنے لگی تو فون پر ان سے میری بات کروا دینا، میں خود ہی انہیں سمجھا دوں گی۔ یہ کہتے ہی شفا کی ماں نے اپنا قدم چادر کی طرف بڑھایا۔
جی ٹھیک ہے امی جان۔ مناہل نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی ماں کو چادر تھمائی۔ بابی جان، آپ اس وقت چادر پہن کے کہاں جا رہی ہے؟ مناہل، تم نے بھی ہمارا استقبال نہیں کیا، تم دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے یہاں تک آنا پڑا۔ پورا گھر سجایا مہمان آپ لوگوں کی آمد کے لیے راستوں پر اپنی نگاہیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ماں بیٹی ہے کہ اندر نہ جانے کون سے مذاکرات کر رہی ہے، باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ اندر ہے، اسی لیے مجھے خود ہی آنا پڑا۔ عمر کی ماں نے یعنی شفا کی پپو نے اتراتے ہوئے ان کو ملنے سے پہلے ہی 2-4 سنا دی۔ پپو جان بس آ بھی رہے تھے کہ آپ آ گئی۔ مناہل نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکان لاتے ہوئے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو تم لوگ بھی نہ آتے، اتنا تو مجھے یقین ہو چکا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم آئے ہوئے ہیں اور کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ بھلا یہ کیا مذاق ہے؟ میں بیٹے کی ماں ہوں، تمہاری بیٹی کی ہونے والی ساس ہوں۔ پپو تھی تب تو عزت نہیں کرتے تھے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، مان لیا، اب تو تم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آخر تمہارے بہن کے سسرال والے بھی تو ہے۔ یہ کہتے ہی اس مغرور عورت نے مناہل کو ایک ہاتھ دیا، سلام کر کے فوراً اپنی بھابھی کی طرف پڑھی۔ پپو جان اب خوب ساری باتیں بنا رہی ہے، میں نے کہا نا ہم آ رہے تھے، کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی تھی، اور پھر یہ کہہ کر مناہل خاموش ہو گئی۔ اور پھر کیا؟ آگے تو بولو، کیا کہنے والی تھی؟ چپ کیوں ہو گئی؟ مناہل کی طرف دیکھے بغیر اس سے ادھورا فکر مکمل کرنے کو بولا، کچھ نہیں، اصل میں شفا پالر نے اب ہمیں کال کی ہے اور کہہ رہی ہے کہ امی جان کو بھیجے اور مجھے لے جائے۔ بس رقیہ بیگم میں وہیں جا رہی ہوں، اپنی بیٹی کو لے آؤ، مناہل یہیں پر ہے، آپ لوگوں کا خیال رکھے گی۔ جیسے ہی شفا کو لے کر آتی ہوں تو نکاح کی رسم کریں گے۔ چادر پہنتے ہوئے شفا کی ماں رقیہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر ان سے مخاطب تھی۔ شاباش بھابھی، آپ سے اسی چیز کی امید تھی۔ بارات کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اور دلہن صاحبہ ابھی تک پارلر سے تیار ہو کر آئی ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آخر چل کیا رہا ہے؟ مجھے تو کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو ہمیں وقت پر ہی بتا دے، اس طرح انتظار کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رقیہ بیگم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور اپنی چوڑیوں کو سیٹ کرتے ہوئے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ رقیہ بیگم، تم باز نہیں آؤ گی، نہ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پوری زندگی تم نے مجھے ذلیل کیا اور اب تم ساس بن کر میری پھول جیسی بیٹی کو ستاؤ گی۔ اگر شفا کی رضامندی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی عمر کے لیے ہاتھ نہ کرتی، اور اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ باتیں تم اپنے ہونے والی بہو کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ ہٹو آگے سے، راستہ دو، مجھے جانا ہے۔ بھابھی جان، آپ تو ناراض ہی ہو گئی، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، آپ دونوں کے چہرے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے تو مجھے لگا شاید کوئی اور بات ہوگی، آپ نے تو اس بات کا غلط مطلب لے لیا۔ یہ کہتے ہی رقیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، کہا تھا نا آپ سے وہ واپس نہیں آئے گی۔ جب آج اس کا نکاح تھا تو اس کا تک ہی کیا تھا کہ وہ آفس جائے۔ آپ کی ڈیل کی وجہ سے آج ہماری عزت خاک میں مل گئی اور آپ کی بیٹی ابھی تک نہیں آئی، اور اب آپ چادر پہن کے اس کو کہاں کہاں ڈھونڈے گی۔ اتنا بڑا شہر ہے، ہمیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا آفس کہاں ہے، نہ ہی آج تک ہمیں اس نے بتایا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی عمر نے پھر سے وہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ چپ کرو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شفا کے ماں عمر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ او بھابھی جان، تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی بیٹی آپ کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ اتنی بڑی بے عزتی آج تک ہماری نہیں ہوئی جو بے عزتی آپ نے اور آپ کے بیٹے نے ہماری کی ہے۔ اب یہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا، نہ جانے شفا کہاں ہے اور کس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہی رقیہ بیگم آگے دروازے کی طرف بڑھی۔ تماشا کرنے میں رقیہ بیگم سے کوئی بھی پیچھے ہوگا، ورنہ پہلا نمبر تو اس عورت کو ملنا چاہیے۔ رکو رقیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ آتے ہی ہوں گی، عمر کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، تم اسے جانتی ہو یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے تم اچھا نہیں کر رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرا یقین کرو۔ شفا کو تم جانتی ہو، تمہارے سامنے پلی ہے، تو پھر اس کے بارے میں اتنی آسانی سے تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ شفا کی ماں نے شفا کی پھپھو ساس کو روکنے اور تماشا کرنے سے منع کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ عورت تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی۔ بس کر دے بھابھی جان، اور کتنا چھپائے گی؟ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس بات کو مان لے تو بہتر ہوگا۔ ابھی بھی آپ اس پہ پردہ ڈال رہی ہے۔
جو آپ کی اور ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کے چلی گئی۔ ہمارے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ آپ کس قسم کی عورت ہے؟ ہٹو عمر، مجھے راستہ دو۔ یہ کہتے ہی رقیہ بیگم بھاگتی ہوئی صحن میں چلی گئی۔ پورا صحن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دلہا بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کو اشارہ دے رہا تھا کہ دلہن کہاں ہے۔ سارے مہمان رقیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ رقیہ بیگم نے مہمانوں کے درمیان جاتے ہی سب کو اپنی طرف بلایا۔ سب مہمانوں نے ایک دم سے خاموشی بنائی۔ پورا صحن سناٹے سے بھر گیا۔ سب نے اپنی توجہ رقیہ بیگم کی بات کی طرف کی۔ نہیں رقیہ بیگم، آپ کو خدا کا واسطہ یہ تماشا مت بنائے۔ شفا پارلر گئی ہے، ابھی وہ آتی ہی ہوگی۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہی۔ میری بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ نے یہ ساری بات پھیلا لی تو میں زندہ مر جاؤں گی۔ آپ کو آپ کے مرے ہوئے بھائی کی قسم آپ ایسا کچھ نہیں کہے گی۔ شفا کی ماں روتے ہوئے تو رقیہ بیگم کے پیچھے کڑی ہو کر اس کو بھائی کی قسم دے رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ یہ تماشا بند کرے، لیکن وہ عورت کسی کی کہاں سننے والی تھی۔ تو سنیے آپ لوگ، میری بھابھی نے اپنی بیٹیوں کو ہر قسم کی چوٹ دے رکھی ہے اور ان کے بے جا لاڈ پیار نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ شفا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آفس کا بہانہ کر کے وہ صبح سویرے ہی چلی گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ مناہل اس کے نمبر پر بار بار فون کر رہی ہے، لیکن وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ ایک بار تو میں نے بھی فون کیا ہے لیکن اس کا نمبر بند آ رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن میں بارات خالی ہاتھ لے کر جا رہی ہوں۔ معذرت چاہتے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے بیٹے کی طرف بھاگی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو بیٹا، اب اور نہیں رک سکتے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، خدا ان سے ضرور حساب لے گا۔ ابھی میرا ہاتھ چھوڑے۔ آپ یہ کیا تماشا کر رہی ہے؟ ابھی چند گھنٹے پہلے میری شفا سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ وہ آفس ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ جائے گی۔ شاید وہ ٹریفک میں کہیں پھنس گئی ہوگی، آنے والی ہوگی۔ ہمیں تھوڑی انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کیا تماشا لگا رہی ہے؟ فاروق نے اپنی ماں کو غصے سے دیکھا اور خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تم معصوم ہو بیٹا، یہ تمہیں ورغلا رہی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، شفا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تم چل رہے ہو یا میں جاؤں؟ یہ کہتے ہی رقیہ بیگم نے فاروق کا ہاتھ زور سے کھینچا، اسٹیج سے اتار کر فاروق کو واپس گاڑی میں بٹھایا۔ تمام باراتی جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے چلے گئے۔ پورے گاؤں میں تماشا ہو گیا۔ جو مہمان آئے ہوئے تھے سب نے طرح طرح کی باتیں کی اور مناہل پر تھوکنے لگے اور کہا کہ یہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح ہوگی۔ شفا اور اس کی ماں رقیہ بیگم کے آگے روتے ہوئے گڑ گڑاتے رہے کہ اس طرح بارات خالی ہاتھ لے کر نہ جائے، تھوڑی دیر انتظار کر لے، لیکن وہ عورت ایک منٹ نہ رکی۔ مناہل رو کر فاروق کے پاس گئی، اس کو منانے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اب تھوڑا سا انتظار کر لے۔ شفا نے آپ کا 5 سال انتظار کیا، آپ بیرون ملک میں پڑھ رہے تھے، وہ ہر روز آپ کو یاد کرتی رہی، آپ کا انتظار کرتی رہی، اور آپ اس طرح اس کے نام کی بارات خالی لے کے جائیں گے؟ تھوڑا سا انتظار کر لے آپ کو شفا ہی کی محبت کا واسطہ۔ مناہل روتے ہوئے فاروق سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو اس ناپاک لڑکی کو، یہ بھی اپنی بہن کی طرح ہوگی، ہم نے نہیں رکنا۔ چلو فاروق بیٹا، اب میں 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ تمام مہمان طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کے گھر سے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارا گھر خالی ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا نام روشن کرے گی، اور آج دیکھے میری کہی ہوئی بات سچ ہو گئی۔ یہ کہتے ہی عمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں آج سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ باقی مناہل اور اس کی ماں اکیلی رہ گئی۔ سارا گھر سجا ہوا تھا۔ ایک پل میں خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ شفا باجی، اماں جان دیکھے، شفا باجی آ گئی۔ یہ کہتے ہی مناہل شفا کی طرف بڑھنے لگی، آنکھیں نم تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کہاں تھی، رات کے اس وقت آپ کہاں سے واپس آ رہی ہے۔ ابھی شفا کی طرف مناہل نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کا کسی نے ہاتھ پکڑا۔ وہ چونک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں تھی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی کے قریب جانے کی، میں اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ مناہل، تم اس سے کہو کہ یہ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور چلی جائے، میں اس کو اس گھر میں 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا،
اس سے کہو کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ مناہل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی ماں نے بات تو مناہل سے کی، لیکن وہ سنوا شفا کو رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ شفا کی حالت بہت خراب تھی۔ اماں جان، آپ اس کی حالت نہیں دیکھ رہی؟ پہلے شفا باجی سے پوچھ لے تو کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ ان کا آج نکاح تھا اور وہ دیر سے کیوں آئی؟ اب تک کہاں تھی؟ مجھے ان سے بہت سارے سوال پوچھنے ہیں آج۔ آپ مجھے نہیں روکیں گی؟ یہ کہتے ہی مناہل ایک قدم اور آگے بڑھی۔ تمہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا کہ اس لڑکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو شہرت ہمیں اس کے نام کی ملنی تھی وہ ہم نے حاصل کر لی۔ اس کو گھر رکھ کر اب مزید ہم مشہور ہونا نہیں چاہتے۔ اس سے کہو جا یہاں سے، ابھی اسی وقت چلی جائے۔ گفتگو چلی رہی تھی کہ اچانک شفا کے پیچھے سے ایک بہت خوبصورت پڑھا لکھا ہینڈسم لڑکا سامنے آیا۔ خالہ جان، اس سب میں شفا کی کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ سب کا اور شفا کا گنہگار میں ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ بلال نے آگے بڑھ کر سب کو حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ مناہل کے گھر والے اسے گھر سے نہ نکالے، لیکن اب ایسا ممکن نہ تھا۔ اچھا، تو یہ وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ شفا، کاش تم نے ایک بار بتا دیا ہوتا کہ تمہیں فاروق سے شادی نہیں کرنی اور اس سے شادی کرنی ہے تو میں بغیر وجہ پوچھے تمہارا رشتہ اس لڑکے سے طے کر دیتی، لیکن اس طرح ہمیں رسوا کر کے تمہیں کیا ملا؟ شفا کی ماں روتے ہوئے شفا سے بات کر رہی تھی۔ خالہ جان، اس سب میں شفا کی کوئی قصور نہیں۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، اصل میں شفا سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نکاح فاروق سے ہو، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس بند کر لیا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ابھی بھی پاک دامن ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ شفا آپ کا خون ہے، کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ بلال اس طوفان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو طوفان کچھ وقت پہلے یہاں آ کر ان سب کو برباد کر کے جا چکا تھا۔ اب بلال کی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مناہل، مسجد کے امام کو فون لگا، ابھی اسی وقت ان کو یہاں پر بلاؤ۔ غصے میں آ کر مناہل کی ماں نے اسے امام صاحب کو بلانے کے لیے کہا۔ اماں جان، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مناہل حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا امام صاحب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ نکاح نامہ لے کر آئے، ابھی اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ تمہیں یہ لڑکی بہت پسند ہے نا، تو لے جاؤ، اس کو اپنے پاس رکھو۔ اور شفا، تم لوٹ کر کبھی مت آنا، کیونکہ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد امام آ گئے۔ ان دونوں کا نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب نے اپنی اینک کو تھوڑا سا آنکھوں سے نیچے کیا اور شفا اور بلال کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ جی بالکل امام صاحب، اب جلدی سے ان دونوں کا نکاح کیجیے۔ شفا کی ماں تڑپ اٹھی تھی۔ شفا کا وجود اسے اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، ایک بار میری بات تو سن لے، میں آپ کی بیٹی شفا ہوں، کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، اس کے ساتھ ایک منٹ نہیں گزار سکتی، اور آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ مجھ پر یہ ظلم مت کرے، پہلے حقیقت جان لے، آپ کی شفا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ شفا رو رو کر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو ساری حقیقت بتائے، لیکن آج اس کی ماں پتھر بن چکی تھی۔ امام صاحب، آپ نکاح شروع کیجئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شفا اور بلال کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد شفا بالکل خاموش ہو چکی تھی، ایسے جیسے کسی سانپ نے اس کو سونگھ لیا ہو۔ مناہل روتے ہوئے شفا کی طرف بڑھی، لیکن شفا کی ماں نے اس کو روک دیا۔ اب تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، کوئی ضرورت نہیں یہاں پر رکنے کی، اور شفا لوٹ کر کبھی یہاں مت آنا، کیونکہ ہم سب تمہارے لیے مر گئے ہیں۔ ہم خود اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی شفا کی ماں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ مناہل تھوڑی دیر رکی۔ بلال اور شفا جب چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور آ کر اپنے کمرے میں خوب روئے۔ رونے کے دوران اس کو نیند آ گئی۔ بلال بیٹھا، تم سے کہا بھی تھا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جلدی لوٹ آنا، اور تم رات کے 2 بجے گھر واپس آ رہے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری دادی اماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے جب سے تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری نے مجھے پریشان کر دیا ہے بیٹا، اور تمہیں تو میری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ بلال کو دیکھتے ہی اس کی دادی نے اس پہ برسنا شروع کر دیا۔
دادی اماں بس مصروف تھا اسی لیے دیر ہو گئی. آپ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ اتنا وقت ہو گیا آپ کو سو جانا چاہیے تھا. اب میں چھوٹا بچہ نہیں رہا. بلال نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے دادی کو کہا. تمہیں پتہ ہے جب تک تم گھر واپس نہیں آتے مجھے نیند نہیں آتی اور پھر بھی تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو. واہ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے. یہ تو بہت خوبصورت ہے. بلال یہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ آئی ہے؟ میری تو نظر اب اس پر گئی ہے. ادھر آؤ بیٹی. کون ہو تم؟ کہیں یہ تمہیں اغوا کر کے تو نہیں لایا؟ دادی نے ہنستے ہوئے شفا کی طرف قدم بڑھایا جو اداس ہو کر کمرے میں آ کے چپ چاپ کھڑی تھی. بلال یہ تو کچھ نہیں بول رہی. لگتا ہے کسی صدمے میں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بہت معصوم اور پیاری بچی ہے. اے خدایا کچھ غلط نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ. رات کے اس وقت یہ بچی تمہیں کہاں ملی؟ بلال ادھر آؤ اور صحیح سے جواب دو. دادی نے شفا کے حالات دیکھ کر بلال سے طرح طرح کے سوال کرنا شروع کر دیا. دادی اماں اس کا نام شفا ہے بلکہ آج سے یہ مسز شفا ہمدانی ہے. یہ کہتے ہی بلال ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور جوتے سمیت اپنی ٹھانگیں اس نے سامنے والی میز پر رکھ کر ایک گہری سانس لی اور جیب سے اپنا فون نکال کر دیکھنے لگا. کیا واقعی تم اس کی بیوی ہو؟ دادی نے اپنے قدم شفا کی طرف بڑھائے اور شفا سے پوچھنے لگی. جی آپ کے پوتے نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا ہے. شفا نے غصہ ہو کر دادی سے کہا. کیا واقعی بلال نے ایسا کیا ہے؟ دادی حیران ہو کر شفا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. آپ کے پوتے نے صرف نکاح ہی نہیں میری زندگی برباد کر دی ہے. میرے گھر والوں کو ان کی وجہ سے بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں آج میرا نکاح تھا. یہ کہتے ہی شفا رو کر دادی کے گلے لگی. او میری جان تم اتنی پریشان ہو. چلو آؤ میرے کمرے میں. بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے. اس کی تمہیں خوب خبر لوں گی. یہ کہتے ہی دادی شفا کو اپنے کمرے میں لے گئی. بلال ان دونوں کی گفتگو سن کر مسکرا رہا تھا کیونکہ اس کی دادی کی یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد بلال شادی کر لے اور بلال شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا. آج جب اس نے اس خوبصورت لڑکی کو اپنے بہو کے روپ میں دیکھا تو اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. آج میرے کزن فاروق کے ساتھ نکاح تھا. میں ان کے آفس میں کام کرتی ہوں. انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ کر وہی قید کر لیا. کافی وقت تک مجھے اپنے پاس رکھا. جب میں نے بار بار انکار کیا تو یہ زبردستی کرنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے میری شرٹ پکڑی ہی تھی کہ ان کا ایک نوکر آ گیا جس کی وجہ سے میری جان بچ جائے. اور پھر یہ شرمندہ ہو کر مجھے میرے گھر جب چھوڑنے گئے تو بربادی آ چکی تھی. میری بارات واپس جا چکی تھی. پھر امی جان نے میرا اور ان کا نکاح کر دیا. میری ماں جن کو مجھ پر بہت اعتبار تھا یقین تھا آج آپ کے پوتے کی وجہ سے وہ بھروسہ ٹوٹ گیا ہے. انہوں نے مجھے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا. دادی جان میرے ساتھ بہت برا ہو گیا. یہ کہتے ہی شفا زور زور سے رونے لگی. بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ میں بلال کی دادی اماں ہوں ویسے بھی میں تمہاری بھی دادی اماں ہوں. تم دونوں میں کوئی فرق نہیں کروں گی. بلال بہت اچھا ہے. میں جانتی ہوں کہ اس کا طریقہ غلط تھا. اگر وہ تم سے محبت کرتا تھا تو اس چیز کا ذکر مجھ سے کرتا. میں تم دونوں کی شادی کرواتی. لیکن بغیر ماں باپ کے اولاد جو پلتی ہے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے. شاید اسی وجہ سے وہ ہر فیصلے میں زبردستی کر لیتا ہے. دادی جان آپ اسی لیے چاہتی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ آپ میری بیوی کو اپنے ساتھ سلائے. چلو شفا میرے کمرے میں. مسکراتے ہوئے بلال ایک ڈش میں 3 کپ چائے اور ساتھ میں بسکٹ لے آیا تھا. تینوں نے بیٹھ کر چائے پی. چلو میری جان اب تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے. آؤ تمہیں میں چھوڑ کر آتی ہوں. نئی نویلی دلہن ہے بلال. اس کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہی دادی نے شفا کا ہاتھ پکڑا اور بلال کے کمرے میں چھوڑ آئی. شفا میری طرف دیکھو. میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ میں نے مجبوری کے تحت کیا ہے. یہ کہتے ہی بلال خاموش ہو گیا. اس کی آنکھیں نم ہو گئی. ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے گھر والوں کی عزت بھی برباد کر دی. شفا چیخ کر بولی. میری دادی کے پاس صرف چند ہی دن بچے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تقریباً 3 دنوں بعد یہ اس دنیا میں نہیں رہے گی. کینسر نے پورے جسم کو گھیر لیا ہے. ان کی خواہش تھی کہ میں شادی کروں. مجھے اور کوئی طریقہ نہیں نظر آیا اور اتنی جلدی میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا. یہ کہتے ہی بلال رونے لگا. شفا نے جب اس کی مجبوری دیکھی اور دادی کی بیماری کے بارے میں سنا تو وہ بھی خاموش ہو گئی.
تم بیڈ پر سو جاؤ اور میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ بلال یہ کہتے ہی بیڈ سے اٹھا، اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ دونوں کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ٹھیک 2 دنوں بعد ان کی دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تدفین کے بعد بلال جب رات کے 12 بجے گھر لوٹا تو شفا کی گود میں سر رکھتے روتے ہوئے سو گیا۔ یہیں سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی۔ دادی کے مرنے کے بعد شفا کو بلال سے بہت ہمدردی ہوئی اور یہ ہمدردی پھر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔